حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ ایسے اللہ کے ولی ہیں جن کی ذات پر ولایت کو بھی ناز ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے 10 سال تک کوئی بھی لذیذ کھانا نہیں کھایا۔ طبیعت چاہی تھی ٹھنڈا پانی پیا جائے تو آپ گرم پانی پیتے، طبیعت چاہی تھی گرم پانی پیا جائے تو آپ ٹھنڈا پانی پیتے۔ 10 سال تک نفس کی مخالفت کرتے رہے۔ نفس چاہتا ہمیں لذیذ کھانا ملے، آپ بیکار کھاتے۔ نفس چاہتا ہم فلاں چیز کھائیں گے، آپ اپنے نفس کی 10 سال تک مخالفت کرتے رہے۔ اسلامی بھائیوں، ذرا اندازہ لگائیے کتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے 10 سال تک کوئی بھی لذیذ کھانا نہیں کھایا، 10 سال تک اپنے نفس کی مخالفت کرتے رہے۔ عید سعید سے پہلے آپ نے سوچا، اے ذوالنون، تو نے 10 سال تک کوئی بھی لذیذ کھانا نہیں کھایا، 10 سال کے بعد عید سعید کے دن تو اپنے نفس کی بات مان لے اور 10 سال کے بعد عمدہ قسم کا کھانا، 10 سال کے بعد لذیذ کھانا تناول فرما لے۔ عید سعید کا دن آیا، حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سوچتے ہیں ٹھیک ہے کہ میں کل لذیذ کھانا کھاؤں گا، لیکن 2 رکعت نماز نفل اس طرح پڑھوں گا کہ 2 رکعت میں پورا قرآن پاک مجھے پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر، آپ نے نماز نفل کی نیت کی، 2 رکعت نماز نفل میں پورا قرآن پاک مکمل کر لیتے ہیں۔ جب آپ نے پورا قرآن پاک مکمل کر لیا، عید سعید کے دن خیال کیا، اے ذوالنون، اب 10 سال کے بعد تو لذیذ کھانا تناول کر لے۔ آپ نے لذیذ کھانا تیار کیا۔ تیار کرنے کے بعد جب کھانا اپنے قریب لاتے ہیں، ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے نفس نے کہا، اے ذوالنون سن، 10 سال تک تو نے لذیذ کھانا نہیں کھایا، 10 سال کے بعد میں کامیاب ہو گیا ہوں، 10 سال کے بعد لذیذ کھانا کھانے جا رہا ہوں، لقمہ منہ کے قریب ہے، آپ نے وہ لقمہ رکھ دیا، دل میں خیال کرتے ہیں، اے ذوالنون، 10 سال کے بعد بھی تجھے نفس کی مخالفت ہی کرنا ہے، اپنے نفس کو اپنے اوپر غالب نہیں آنے دینا ہے۔ نوالا ہاتھ میں تھا، رکھ دیا، نہیں لذیذ کھانا کھایا۔ ادھر ایک شخص اپنے بستر پر آرام کر رہا تھا، رات میں آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، سبحان اللہ۔ اس شخص نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، صبح تم لذیذ کھانا سو کر کے اٹھو اور لذیذ کھانا لے کر کے جاؤ، ذوالنون کی بارگاہ میں چلے جاؤ، اسے لذیذ کھانا کھلا دینا۔ اللہ اکبر، وہ شخص بیدار ہوا، عمدہ قسم کا کھانا لیا، لینے کے بعد حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچا۔ پہنچنے کے بعد عمدہ قسم کا کھانا پیش کیا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے انکار کر دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، میں 10 سال تک نفس کی مخالفت کرتا رہا،
طبیعت چاہی تھی کہ ٹھنڈا پانی پیا جائے، میں گرم پیتا رہا، طبیعت چاہی تھی گرم پانی پیا جائے، میں ٹھنڈا پیتا رہا، 10 سال تک میں نے اپنے نفس کی مخالفت کی ہے، 10 سال کے بعد بھی میں لذیذ کھانا نہیں کھاؤں گا، عمدہ قسم کا کھانا نہیں کھا سکتا ہوں۔ وہ شخص کہتا حضور بالا سنیے، یہ کھانا میں اپنی مرضی سے نہیں لے کے آیا ہوں۔ حضرت ذوالنون فرماتے ہیں کس کی مرضی سے لایا؟ وہ شخص کہتا حضور بالا میں سو رہا تھا، اچانک خواب میں آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، سرکار نے مجھ سے ارشاد فرمایا اگر تو میدان محشر میں بھی میرا دیدار کرنا چاہتا ہے تو یہ لذیذ کھانا ذوالنون مصری کو جا کر کے کھلا دینا۔ حضور بالا میں اپنی مرضی سے نہیں آیا ہوں، سرکار مدینہ کی مرضی سے آیا ہوں، حضور بالا آپ یہ کھانا تناول فرما لیجئے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں فرما بردار ہوں، میں فرما بردار ہوں، میں فرما بردار ہوں۔ یعنی حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ نے وہ شخص جو کھانا لے کر کے آیا تھا 10 سال کے بعد عمدہ قسم کا کھانا تناول فرمایا ہے۔ ذرا سوچئے اسلامی بھائیو، آج ہم اتنا لذیذ کھانا کھاتے ہیں، عمدہ قسم کے ہم لباس پہنتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم نمازوں سے دور ہیں، پھر بھی ہم نیکیوں سے کتراتے ہیں۔ اسلامی بھائیو، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، لیکن اللہ رب العزت کی عبادت بھی کرتے رہو۔ دیکھیے عید سعید سے پہلے پیغمبر کی بیٹی خاتون جنت کے شہزادے حسنین کریمین اپنی والدہ ماجدہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، عرض کرتے ماں کل عید سعید کا دن ہے، محلے کے بچے عمدہ قسم کے لباس پہنیں گے، ماں میرے پاس کوئی لباس نہیں ہے، کیا ہمارے پاس نیا لباس نہیں میسر ہمیں ہوگا؟ پیغمبر کی بیٹی خاتون جنت نے حسنین کریمین کو روتے ہوئے دیکھا، ارشاد فرماتی میرے بیٹو رو مت، تمہیں بھی نئے کپڑے میسر ہوں گے، ماں نے وعدہ کر لیا۔ اب بچے سہم گئے، بچوں کو تسلی و تشفی مل گئی کہ ہمیں بھی کل عید الفطر کے دن نئے کپڑے پہننے کو مل جائیں گے۔ رات کا وقت ہوا، پیغمبر کی بیٹی خاتون جنت نے مصلی بچھایا، رب کی بارگاہ میں عرض کرتی پروردگار محلے کے بچے نیا لباس پہنیں گے، ہم نے اپنے بچوں سے حسنین کریمین سے نئے لباس کا وعدہ کر لیا ہے، اے مولا بچوں کے کپڑوں کا انتظام نہیں ہے، مولا تو میرے شہزادوں کے کپڑوں کا انتظام و انصرام فرما دے۔ دعا سے فارغ ہوتی ہیں، ادھر فجر کا وقت ہے، اللہ رب العزت نے حضرت جبریل امین کو بھیجا، حضرت جبریل امین جنتی لباس لے کے آتے ہیں، دروازے پر دستک دیتے ہیں، پیغمبر کی بیٹی خاتون جنت دروازے کے قریب گئیں، کپڑے لیے، لینے کے بعد جب عید سعید کا دن آیا حسنین کریمین کہتے ماں مجھے بھی نیا لباس چاہیے۔ آپ کی ماں فاطمہ الزہرا نے فرمایا بیٹو پریشان نہ ہو، تمہارے لباس کا بھی انتظام و انصرام ہو گیا ہے۔ اتنا کہا، کہنے کے بعد حسنین کریمین غسل کرتے ہیں، ماں کے قریب گئے، ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے شہزادوں کو جنتی لباس پہنایا۔ اللہ کی قسم حسنین کریمین نے جب جنتی لباس پہنا تھا، جس راستے سے نکل رہے تھے راستہ خوشبو سے معطر ہو رہا تھا، حسنین کریمین جنتی لباس پہنے ہوئے چل رہے ہیں، محلے کے بچے کہتے ہیں اے حسن و حسین یہ بتاؤ اتنا عمدہ قسم کا لباس تمہیں کیسے میسر ہوا ہے؟ ہمارا اتنا قیمتی لباس ہے، اتنا مہنگا لباس میرے باپ نے مجھے خرید کے دیا ہے، لیکن تمہاری طرح میرا لباس نہیں ہے، تم جدھر سے نکلتے ہو تمہارے لباس سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں، جس گلی سے نکل جاتے ہو گلی خوشبو سے معطر ہو جاتی ہے۔ حسنین کریمین نے ارشاد فرمایا تھا اے بچوں یہ بتاؤ تمہارے لباس کا انتظام کس نے کیا؟ کسی نے کہا میرے باپ نے کیا، کسی نے کہا میرے بھائی نے کیا، کسی نے کہا میرے باپ نے کیا۔ حسنین کریمین نے ارشاد فرمایا تھا اے بچوں سنو تمہارے کپڑوں کا انتظام تمہارے باپ نے کیا ہے، ہمارے کپڑوں کا انتظام ہمارے پروردگار نے کیا ہے۔ سبحان اللہ۔
یہ شان حسنین کریمین کی. تو عید سعید کے دن نیا لباس ہو, اللہ دے تو نیا لباس پہنو, خوشبو لگاؤ, عطر لگاؤ, ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرو. اس لیے آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں جب ایک مومن دوسرے مومن سے مسکرا کر گلے ملتا ہے, اللہ تعالی ان کے جدا ہونے سے پہلے پہلے دونوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. اندازہ لگائیے, یہ عید سعید کا دن ہے. سبحان اللہ. حضرت ذوالنون مصری کو دیکھو, 10 سال تک کوئی لذیذ کھانا نہیں کھایا تھا, لیکن عید سعید کے دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے خواب میں آئے, سرکار کا نام سنا تو ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ نے لذیذ کھانا تناول فرما لیا. اس لیے اسلامی بھائیوں, یہ شب رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے. اس مہینے کی برکتیں حاصل کیجئے, اس مہینے میں عبادت و ریاضت کیجئے. اس مہینے میں دیکھیے کوئی پڑوسی تمہارا بھوکا تو نہیں ہے, کوئی ایسا تو نہیں جس کا لباس نہیں بنا ہے, کوئی ایسا تو نہیں ہے جس نے کھانا نہیں کھایا ہے. اس مقدس مہینے میں جتنا ہو سکے غریبوں کی مدد کیا کیجیے. صحابہ کی زندگی سے ہمیں درس حاصل کرنا چاہیے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اپنی زندگی کو کس طریقے سے گزارا ہے. اسلامی بھائیو, اللہ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے.